دوستوں فارکس ٹریڈنگ میں ناکام ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور پہلی ویڈیو آپ نے دیکھ لی، اس میں آپ کو فارکس کی ہسٹری وغیرہ بتائی تھی، فارکس کا مطلب بتایا تھا، فارکس میں ہوتا کیا ہے، اس کی بیسکس بتائی تھی۔ ابھی اس ویڈیو میں میرا دل کر رہا ہے کہ میں فارکس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فارکس میں لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں۔ ناکامی کا تعلق سب سے پہلا جو ہے وہ آپ کے نالج سے ہے۔ وہ پہلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ نالج کے بغیر آپ فارکس میں نہیں کامیاب ہو سکتے۔ اب رہی بات کہ فارکس میں کتنے پرسنٹ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کتنے پرسنٹ ناکام ہوتے ہیں، تو فارکس کے جو یہ فگرز ناکامی اور کامیابی والے ہیں بہت ڈینجرس ہیں۔ اس میں جہاں تک میرا آئیڈیا ہے تقریباً 90 سے ابو لوگ، 90% سے ابو لوگ جو ہیں وہ نقصان کرتے ہیں اپنا، کامیاب نہیں ہوتے، کامیاب ٹریڈر نہیں بنتے۔ اور صرف 5 سے 7% لوگ جو ہیں، 100 میں سے 5-7 لوگ ایسے نکلتے ہیں کہ جو اچھے ٹریڈر بنتے ہیں۔ جو میں نے اپنے اس 13 سال کے کریئر میں چیزیں نوٹ کی ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں اور لوگ کامیاب ٹریڈر کیسے بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں، 7-8 پوائنٹس ہیں، وہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ سے وہ شیئر کروں۔ اس کے بعد باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہو۔ پہلے ان پوائنٹس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے تاکہ آپ لوگ بھی کل کو ان 5-6%، 7% لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو اچھے ٹریڈر ہیں۔ تو میری دعا تو یہی ہے کہ یہاں پر جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اچھے ٹریڈر بنیں، لیکن پھر اپنی اپنی سائیکو ہوتی ہے، اپنی اپنی نالج سکل ہوتی ہے، اپنے اپنے سیکھنے کی چاہ ہوتی ہے، تو اپنی اپنی سیریسنس ہوتی ہے، تو اپنی اپنی میچورٹی ہوتی ہے۔ جو بندہ فارکس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے یہ پوائنٹس جو میں نے نوٹ کیے ہیں وہ آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے پڑھائی کا نہ ہونا۔ یہ پڑھائی وہ نہیں ہے کہ میں نے ایم اے کیا ہے، میں نے ایف اے کیا ہے، یہ پڑھائی ہے فارکس کے بارے میں نالج، فارکس کی اسٹڈی۔ فارکس کی اسٹڈی اگر آپ نے نہیں کی تو آپ اچھے ٹریڈر کبھی نہیں بن سکتے۔ اور اسٹڈی فارکس کی کیسے کرنی ہے؟ وہ ایسے ہی کرنی ہے کہ جب آپ فارکس کے بیچ میں 5-6 مہینے اپنا بغیر ریئل اکاؤنٹ کے آئیں گروپس میں، یہ وہ آگے پیچھے باتیں ہوتی ہیں، سوالات ہوتے ہیں، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہسٹری کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ، اس کے علاوہ نو ہاؤ نہیں ہے کہ فارکس کیا ہے، تو وہ سب سے پہلی وجہ اچھا ٹریڈر نہ بننے کی میرے لحاظ سے اس کا نالج کا کام ہونا ہے۔ دوسرا سب سے جو وجہ اس کی وہ یہ ہے کہ لوگ فارکس کا سنتے ہیں ایک بندے سے اور اپنی جیب میں جتنے پیسے ہوتے ہیں یا گھر والوں سے مانگو یا ادھر سے لیا ادھر سے لیا، وہ جلدی جلدی کر کے ریئل اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں۔ 1-2 دن ڈیمو پہ پریکٹس کریں گے۔ جو لوگ نہیں ہیں انہیں بتاتا چلوں کہ ڈیمو اکاؤنٹ وہ ہوتا ہے کہ جس میں ریٹس تو اوریجنل ایکسچینج والے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی جو ٹریڈ ایگزیکیوشن ہے وہ ایکسچینج میں نہیں لگ رہی ہوتی، وہ اس ملک تک پہنچ نہیں رہی ہوتی، وہ آپ کے صرف کمپیوٹر میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں، آپ کے موبائل تک وہ صرف چکر ہوتا ہے، ٹریڈ جو لگ رہی ہوتی ہیں، سوری۔ تو ریٹس تو وہاں سے اوریجنل ڈیمو پہ آتے ہیں۔ ڈیمو مطلب کہ ڈمی سمجھ لیں آپ، ڈمی اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ریٹس اوریجنل آ رہے ہوتے ہیں، جو اس وقت کا ریٹ چل رہا ہوتا ہے ایکسچینج میں۔ اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کو لاس ہوگا وہ آپ کے پلے میں سے نہیں ہوگا، جو آپ کو پرافٹ ہوگا وہ آپ کو آئے گا نہیں۔ تو ڈیمو اکاؤنٹ یہ ہوتا ہے۔ ریئل اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی ٹریڈز ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں ایکسچینج میں، وہ تھرو بروکر ایکسچینج تک آپ کی ٹریڈز جو ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں، وہاں سے پھر آپ کو جو پرافٹ اور لاس ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ اگر پرافٹ ہوتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، اگر لاس ہوتا ہے تو وہ آپ کے سیکیورٹی سے کٹ جاتے ہیں۔ تو ڈیمو اور ریئل اکاؤنٹ کا یہ فرق ہے، جو نیو تھے ان کے لیے یہ بولا۔ تو میرے بھائی، میرے خیال سے 5-6 دن، 7 دن، مہینہ ڈیمو اکاؤنٹ پہ کام کرنے کے بعد ریئل اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دینے، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اس میں آپ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور جو بندہ
لگاتار 3-4 دفعہ نقصان اٹھاتا ہے، وہ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دفعہ کرو اس کو، یہ تو ہے ہی جوا، یہ تو ہے ہی نقصان، اس میں کوئی کامیاب نہیں ہے، وہ نیگیٹو سوچ لے کے فارکس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یا اگر فارکس میں رہتا بھی ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹیوٹی پھیلانا، لوگوں کو اس سے دور کرنا۔ اس کے علاوہ اگر وہ اس کے پاس کہیں سے پیسے آ بھی جاتے ہیں تو وہ اس کو جوا سمجھنا ہے، وہ جوا سمجھتا ہے اس کو۔ بڑی بڑی ٹریڈز لگا لیں، 10-15 ٹریڈز کامیاب ہو گئیں، واہ 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 واہ، اکاؤنٹ ڈبل ہو گیا، ایک ہی رات میں اکاؤنٹ پھر سے زیرو۔ تو وہ سب سے دوسری جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ڈیمو پہ پریکٹس کریں، کافی پریکٹس کریں۔ ایون کہ آپ نے ریئل اکاؤنٹ 5-6 ماہ بعد اگر بنا بھی لیا تو پھر بھی اس کے ساتھ آپ ڈیمو اکاؤنٹ آپ کا لازمی ہو، اس کے اوپر آپ اپنی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کریں، ٹریڈ کے بارے میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد اپنی ریئل اکاؤنٹ پہ ٹریڈ لگائیں۔ تو یہ تھی دوسری وجہ۔ تیسری وجہ، فارکس کو جوا سمجھنا۔ فارکس کو جو بندہ جوا سمجھے گا، یا جو بندہ یہ سمجھے گا کہ فارکس بزنس نہیں ہے، وہ بندہ ناکام ہوگا۔ اب بزنس کیا ہے؟ بزنس یہ ہے کہ آپ لوگ 40-45 لاکھ روپیہ لگاتے ہو کسی ایک بزنس میں، کوئی ایک اچھی دکان بناتے ہو، کوئی فرینچائز بناتے ہو، تو اس میں سے آپ کو فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کے بل وغیرہ نکال کے، بندوں کی سیلری نکال کے، خرچہ نکال کے، سارا کچھ کرا کے جو آپ کو نفع یا نقصان ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ بڑے شکر کرتے ہو، جی 40 لاکھ لگایا تھا اور پہلے مہینے میں مجھے 50,000 روپیہ نفع ہوا ہے، وہ چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھائی 40 لاکھ لگا کے آپ 50,000 کی توقع کر رہے ہو، اور یہاں پہ فارکس میں آپ $100 لگاتے ہو تو آپ کہتے ہو بھائی اس سے میں روز $50 کما لوں گا۔ مطلب کیا؟ 16,000 لگا کے آپ روز کو کہتے ہیں میں روز کے $7,000 کماؤں، اپنا 7,000 روپے پاکستانی کماؤں۔ تو یہ جوا ہے، یہ بزنس۔ یہ سوچ جو ہے کہ میں نے 16,000 لگایا ہے اور میں ابھی 7,000 روز کا کماؤں یا 5,000 روز کا کماؤں، یہ سوچ ٹریڈر نہیں بننے دیتی۔ ہاں جوا ہے، جب تک چل جائے چل جائے، نہ چلے تو پھر گیا۔ تو میرے بھائی بزنس سمجھیں، فارکس کو ایک بزنس کی طرح ٹریٹ کریں، فارکس کو گیمبلنگ نہ سمجھیں۔ جب فارکس کو آپ بزنس سمجھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بھائی جان کتنے پیسوں سے آپ کے علاقے میں کون سا کام شروع ہوتا ہے، اور اس کی منتھلی جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا آتی ہے۔ آپ کو ایک مثال دوں، بڑی مثال میں دے چکا ہوں آگے، کہ 40 لاکھ کی مثال دی، میں آپ کو چھوٹا بزنس شروع کرواتا ہوں۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا بزنس، اگر مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے ہیں آپ کے پاس، تو اس سے آپ خود سوچیں کہ آپ کیا بزنس کر سکتے ہیں اپنے علاقے میں۔ 5 لاکھ آج کے دور میں، اس میں آپ نے دکان بھی لینی ہے، اس میں آپ نے دکان کی پگڑی بھی ہے، دکان کا فرنیچر بھی ہے، اس میں آپ کے کاؤنٹرز بھی ہیں، اس میں آپ کا اتنا، یہ تیاری میں 5 لاکھ بھائی لگ جاتا ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ بزنس جو ہے اگر کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے کیا سسٹم ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کی ایجوکیشن لے فارکس کی، اس کے بعد فارکس کو ڈیمو اکاؤنٹ پہ پریکٹس کریں، ڈیمو کے بعد پھر ریئل پہ جب آئیں پھر بھی ڈیمو کو ساتھ رکھیں، اور ڈیمو کی پریکٹس کافی کریں۔ اس کے اوپر اپنی آپ اسٹریٹجیز، وہ آپ کو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ اسٹریٹجی کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، اسٹریٹجی پہ ہسٹری پہ کیسے چیک کرتے ہیں، اس کو کیا، اس کو اسٹریٹجی بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اپنی اسٹریٹجی انسان خود بناتا ہے، کسی کی اسٹریٹجی آپ پہ کامیاب نہیں ہوتی، تو وہ آپ کو دکھاؤں گا، آپ کو سکھاؤں گا۔ لیکن ابھی کے لیے یہ اتنا کافی ہے کہ آپ نے ڈیمو کو نہیں چھوڑنا، اور ڈیمو کی پریکٹس آپ نے کم از کم بھی 4-5 ماہ 6 ماہ تک آپ نے صرف ڈیمو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ریئل پہ اگر جانا ہے تو چھوٹی سی انویسٹ کر کے دیکھ لیں ریئل پہ، اس کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی کیا چکر ہے اس میں، کیا حساب کتاب ہے۔ تو تیسری بات یہ کہ بزنس سمجھیں، اس کو فارکس کو پراپر بزنس کی طرح ٹریٹ کریں۔ بزنس میں جو نفع آتا ہے وہ اس طرح نہیں آتا کہ آپ نے آج 5 لاکھ لگایا تو آپ کے اگلے مہینے 5 لاکھ پورے ہو جائیں گے۔ بزنس میں جو چیز لگ جاتی ہے وہ چیز واپس نہیں لی جاتی، اس کو لگا دیا جاتا ہے، اور جو واپس آتا ہے اس کو پرافٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا جاتا کہ میں نے آج اتنا پیسہ لگایا تو میرا کتنے مہینوں میں یہ پیسہ ریکور ہوگا۔
تو یہ میرا بھائی تیسرا پوائنٹ تھا۔ چوتھا پوائنٹ میرے حساب سے یہ ہے کہ جو لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں نا، یا بے صبرے لوگ، وہ فارکس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جذباتی اور بے صبرا، جذباتی کیا ہے، ایسے کہ اس کو اپنے جذبات پہ، اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ فارکس میں مارکیٹ ہر سیکنڈ میں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، فلیکچویشن ہوتی ہے، کبھی کبھی مارکیٹ کا ایک ٹرینڈ اپ کا مانا ہوتا ہے، کبھی ٹرینڈ ڈاؤن کا مانا ہوتا ہے۔ اپ ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ سے مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے، ڈاؤن ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ مارکیٹ ریورسل لیتی ہے، واپس چلی جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ واپس جائے گی مارکیٹ، لیکن مارکیٹ اسے ڈاؤن چلی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے یہ جذبات کے ساتھ، کہ آپ لوگوں کا اگر جذباتی جو پہلو ہے وہ فارکس میں انوالو ہو گیا تو آپ ٹریڈر نہیں بن سکتے۔ کیوں لوگ ڈیمو پہ بہت کماتے ہیں اور ریل پہ آ کے ٹھوس ہو جاتی ہے ان کی؟ اس کی سب سے مین وجہ یہی ہے، ڈیمو پہ آپ کے جذبات شامل نہیں ہوتے۔ ریٹس تو وہی آ رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ کے ریٹس وہیں سے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے جذبات شامل نہیں ہوتے۔ جب آپ کے جذبات شامل ہو جاتے ہیں ریل میں آ کے، تو آپ کہتے ہو یہ جو $1 نقصان ہو گیا پورا کیسے ہوگا؟ بندہ پورا کرنے کے چکر میں پہلے سوچنا شروع ہو جاتا ہے، اب یہ جو نقصان $2 کا ہو گیا، اب یہ میں کیسے پورا کروں گا؟ تو میرے بھائی، جذباتی نہیں ہونا اور بے صبرے نہیں ہونا۔ بے صبرا کیسے؟ آپ نے ایک ٹریڈ لگائی، کوئی بھی ٹریڈ زندگی میں نے آج تک نہیں دیکھی کہ میرے لگاتے ہی وہ میری سائڈ پہ چل پڑے۔ ٹریڈ جب بھی آپ لگاتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اثر مارکیٹ پہ ہوتا ہے۔ اب آپ کا سوچیں گے کہ جی پہلی ویڈیو میں بتا رہے تھے بھائی صاحب کہ $5 ٹریلین کا کاروبار ہو رہا ہے، اور اس 5 ٹریلین میں ہمارا $2 $3 کیا معنی رکھتا ہے؟ تو میرے بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ 2 پلڑے، آپ کے پاس ترازو ہو، اس کے 2 پلڑے ہوں، دونوں پلڑوں میں آپ 2 پہاڑ رکھ دیں، وہ برابر ہو جائے گا، وہ اس طرح بالکل برابر آ جائیں گے، اور پہاڑ کا وزن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اٹھانے تو نہیں ہوتا، ایک آئیڈیا دے رہا۔ اس پلڑے میں بھی پہاڑ، اس پلڑے میں بھی پہاڑ، دونوں برابر۔ اب اس پلڑے میں آپ پہاڑ کے اوپر اپنا یہ ایک پین رکھ دیں تو کیا ہوگا بھائی؟ ہوگا یہ کہ یہ پلڑا ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے پہاڑ کے برابر میں یہ اس پین کی کیا وقت ہے؟ تو بھائی یہ اس پہاڑ کے مقابلے میں پین کی وہی وقت ہے جو $5 ٹریلین کے مقابلے میں آپ کے ایک $2 کی وقت ہے۔ لیکن آپ کا $1 ہو یا $2 ہو یا $10 ہو یا $100 ہو، وہ مارکیٹ پہ اثر رکھتے ہیں۔ مارکیٹ میں آپ ان ہوئے ہیں، مارکیٹ سے آپ آؤٹ ہوں گے یا مارکیٹ میں آپ ان ہوں گے تو وہ اثر رکھتا ہے، 1-2 پپ کا اثر لازمی آتا ہے، لاٹ کے حساب سے ہوتا ہے۔ جب کٹھے اتنے زیادہ ٹریڈر ہوں تو زیادہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ بات میں کر رہا تھا کہ ٹریڈ لگاتے ہی، ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہی کوئی بھی مارکیٹ آپ کے حق میں نہیں ہو جاتی، آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ ایون آپ کو اتنا صبر بھی کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ ایک ٹریڈ 2-2 3 دن 4-4 دن، میں نے تو ٹریڈر دیکھے ہیں 6-6 مہینے ہولڈ کرتے ہیں ٹریڈ کو۔ تو بھائی وہ ٹریڈ کو ہولڈ کرنا یعنی کہ میرے حق میں آئے گی، کتنا اوپر جائے گی وہ، اور یہ بھی نہیں کر دینا کہ بالکل ہی ہولڈ کر دینا تو وہ اوپر جا کے آپ کے اکاؤنٹ واش کر کے واپس آ جائے۔ وہ منی مینجمنٹ بھی ضروری ہے کہ اکاؤنٹ میرے میں کتنے پیسے ہیں، میں کتنی لاٹ لے رہا ہوں، کتنا سائز لے رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں آپ کو آگے لاٹ سائز وغیرہ سمجھاؤں گا، لیکن ابھی کے لیے آپ کے لیے یہی جاننا ضروری کافی ہے کہ آپ نہ جذباتی ہوں نہ بے صبرے ہوں۔ اس فارکس کو بزنس سمجھیں، اس فارکس کو یہ نہ سمجھیں کہ جی میں $1000 لگایا تو اس مہینے میں نے یہ پورا کرنا ہے، یا مجھے $1000 کا نقصان ہو گیا تو میں مزید 1000 ڈال کے تو وہ نقصان پورا کروں۔ بھائی وہ نقصان کیسے پورا ہو سکتا ہے مزید ڈالنے سے؟ مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک بندہ کہتا ہے میرا $100 نقصان ہو گیا، اب میں $100 مزید ڈالوں گا اور وہ جو پہلے نقصان ہوا ہے وہ پورا کروں گا، تو جو یہ مزید ڈالا تھا یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ وہ بھائی اس کو بزنس سمجھو۔ $100 انویسٹ کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ $100 میں نے واپس کھینچنے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ انویسٹ کر دیا۔ جب آپ ایک دکان بناتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے دکان ساری کی ساری اگلے مہینے واپس لے لینی ہے، اس میں جتنی انکم آپ نے ڈالی ہے۔
وہ آہستہ آہستہ ہے کاروبار چلتا ہے، پرافٹ آپ کا ہوتا ہے، پرافٹ آپ کھاتے رہو، جو انویسٹ کر دیا اسے بھول جاؤ، وہ انویسٹمنٹ ہے آپ کی، وہ پرافٹ میں اسے شامل نہ کرو۔ تو اگلا سٹیپ میری نظر میں سٹاپ لاس اور ٹی پی کا نہ ہونا ہے۔ سٹاپ لاس اور ٹی پی ابھی آپ کے کچھ لوگ زیرو ہیں، ان کو نہیں سمجھ آئے گی، تو سٹاپ لاس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ کوئی بھی ٹریڈ جب ہم لگاتے ہیں، فارکس کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ فارکس آپ کو لاس کنٹرول دیتا ہے۔ کہ مثال ہے، میں نے ایک ٹریڈ لگائی تو میں کہتا ہوں بھائی صاحب مجھے اس ٹریڈ میں صرف اور صرف $2 کا نقصان ہو، اس سے زیادہ مجھے نقصان نہ ہو، تو اس کے لیے سٹاپ لاس ہے، یعنی کہ لاس کو سٹاپ کر دینا۔ تو وہ ہم پہلے ایک قیمت سیٹ کر دیتے ہیں کہ جی اس پوائنٹ پر آئے $2 مجھے لاس اگر ہو تو بس وہی ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، مثال دے رہا ہوں $2 کی۔ تو وہ اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سٹاپ لاس، اور ایک ٹرم ہوتی ہے ٹی پی۔ ٹی پی ہوتا ہے ٹیک پرافٹ، یعنی کہ بھائی صاحب مارکیٹ بے شک جتنی مرضی میرے حق میں جائے، لیکن میں نے یہ $2 ہی بس فائدہ لینا ہے، اس کے بعد میری ٹریڈ آٹومیٹک کلوز کر دو، میرا آرڈر آٹومیٹک کینسل کر دو۔ تو اس میں سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ اگر آپ نہیں لگاتے تو یہ بھی ایک ٹریڈر جو ہے نا وہ نقصان میں جا سکتا ہے، اور وہ فارکس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سٹاپ لاس ضروری ہوتا ہے، لیکن سٹاپ لاس کہ آگے جا کے کچھ اس کی شرائط ہوتی ہیں، کچھ اس کے ضوابط ہوتے ہیں، کتنا لگانا چاہیے، یہ نہ ہو کہ ہر سٹاپ لاس یا آپ کا ہٹ ہوتا جائے سٹاپ لاس ہی تو وہ اکاؤنٹ ختم ہو جائے، تو اس کے پورا ایک باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن ابھی کے لیے یہ تھا کہ سٹاپ لاس آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو فارکس میں کامیابی اور ناکامی اس پہ بھی منحصر ہوتی ہے۔ اور چھٹی چیز ہے منی مینجمنٹ۔ فارکس میں منی مینجمنٹ پھر وہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے، اس کے حساب سے آپ کتنی لاٹ اٹھا رہے ہیں۔ ابھی آپ کے جیب میں $5,000 پڑا ہو، تو آپ 5,000 کی کوئی چیز شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، کوئی چیز اپنے لیے لے رہے ہیں، تو اس کو آپ منی مینجمنٹ کا اصول یہ ہے کہ آپ اس طرح چلیں کہ 5,000 سے کوئی ایک ہی آئٹم نہ لے لیں۔ آپ بازار گئے ہیں، آپ کی پہلی دکان پہ اچھی چیز نظر پڑی ہے، آپ نے کافی چیزیں لینی ہیں، وہ ساری مہنگی چیز آپ نے ایک ہی دفعہ ساری لے لی، اب وہ نقصان ہو گیا آپ کا، باقی چیزیں نہیں آئیں جو وہ آپ کا نقصان میں چلے گی۔ اب اگر آپ وہاں سے تھوڑے سے پیسے انویسٹ کرتے ایک شاپ سے، پھر اگلی شاپ پہ دوسرے تھوڑے انویسٹ کرتے، پھر اگلی پہ تیسرے، تو آپ کی ساری شاپنگ ہو سکتی تھی۔ لیکن آپ نے کیا ایک شرٹ ہی 5,000 کی لے لی، تو وہ نقصان ہو گیا آپ کو۔ تو اسی طرح مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس کتنا ہے، آپ اس حساب سے اپنی جو لاٹ سائز ہے، یعنی کہ جو آپ ٹریڈنگ کر رہے ہو، جو خرید و فروخت کر رہے ہو، وہ آپ نے مینجمنٹ دیکھنی ہے کہ آپ کو اگر اس میں اتنا نقصان ہوتا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ پہ کیا اثر اس کا پڑے گا، کتنے % آپ کا اکاؤنٹ زیرو ہوگا یا آپ کا اکاؤنٹ مائنس ہوگا۔ تو یہ منی مینجمنٹ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، اس پہ 3-4 ویڈیوز بنیں گے انشاءاللہ۔ تو منی مینجمنٹ کا نہ ہونا یہ بھی ایک، جس کو نہیں آتی ٹریڈر کو، تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں ویسے ایجوکیشن میں، ایجوکیشن کے متعلق ہی یہ ساری چیزیں، کہ ڈیمو بھی ایجوکیشن میں آتا ہے، منی مینجمنٹ بھی ایجوکیشن میں آتی ہے، پھر سٹاپ لاس ٹی پی بھی ایجوکیشن میں آتا ہے، ضروری آ جا کے چیزیں ہیں وہ وہی ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں میرے بھائی آپ سے ڈسکس کرنے والی، تو یہ ان پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں۔ اور ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بروکر کا انتخاب، بروکر کا انتخاب جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کہ کون سا بروکر سلیکٹ کیا جائے۔ بروکر کو انشاءاللہ میں اس کی جو سلیکشن کے رولز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، جو اپنے میرے ذاتی ہیں، کسی سے پڑھے ہوئے یا کسی سے لکھے ہوئے یا کسی کے بتائے ہوئے نہیں، وہ انشاءاللہ میں اپنے ذاتی آپ سے تجربہ شیئر کروں گا۔ اور میں 13 سال سے اس فیلڈ میں ہوں، میں نے اس فیلڈ میں ابھی جتنے بروکرز ہیں ساروں کا چٹھا نکالا ہوا پورا، اور یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں ان کو بے نقاب کروں گا، اور پوری ویڈیوز کے ساتھ اور پورے پروف کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو بروکر کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ اچھا بروکر مین کہ ریئل بروکر۔ 99% بروکر فیک ہیں۔ آپ کو یہ جان کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں، لیکن 99% خاص طور پہ پاکستان میں جو سسٹم چلا ہوا نا،
توبہ کانوں کو ہاتھ لگانے والی بات ہے فارکس میں، کہ ایک بندہ بیچارہ نیا آتا ہے، اس کو لوٹنے کے لیے یوں بندے یوں جمع ہو جاتے ہیں کہ اس کو لوٹ لو، اس کا جو $100 ہے وہ اس کے پاس نہ رہے۔ یار $100 کے پیچھے، $200 $1000 کے پیچھے اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں بندے۔ میں ان بروکرز کے اندر رہ کے کام کر چکا ہوں، ان کے ساتھ رہ کے کام کر چکا ہوں۔ 2009 میں بروکر کا ایک بڑا اچھا بروکر تھا، اس کی 7 کمپنیز اپنی تھی، اس کا حصہ رہ چکا ہوں۔ 7 کمپنیاں تھیں اس ایک بروکر کی، اور 445 آفس پاکستان میں تھے اس کے، اور ایک آفس سے توڑے جو ہوتے ہیں نا آٹے کے، اور یہ بڑے 20 کلو کے حساب سے پیسے آتے تھے ایک آفس سے، یعنی کہ اتنے بڑے لیول کا بروکر، اس کے ساتھ میں کام کر کے دیکھ چکا ہوں کہ بروکر کے اندر کی سچویشن ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ سب سے یہ بروکروں کے بھی چٹھے کھولوں گا سارے ایک کر کے، تو آپ کو انشاءاللہ جو فیک بروکر ہے نا ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی بس تھوڑے دنوں بعد ہی۔ تو بروکر کا انتخاب بہت ضروری ہے اچھا، کیونکہ آپ نے بروکر کو پیسے بھیج دیے، پہلا تو نقصان ہے کہ آپ نے وہ پیسے داؤ پہ لگا ہی لیے گا، کہ بروکر بھاگ گیا تو پیسے تو لے کے جائے گا، لیکن دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کی ٹریڈز آگے جا ہی نہ رہی ہوں، آپ ایک ڈیمو پہ کام کر رہے ہو ریئل بنا کے، تو اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ تو فائدہ صرف بروکر کو ہوگا۔ اس لیے بھائی بروکر کا انتخاب بہت ضروری ہے اس فیلڈ میں۔ تو انشاءاللہ بروکر کے ساری چٹھیاں آپ کو دیں گے۔ تو ابھی کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ کچھ پوائنٹس تھے میری نظر میں 5-6، ان کا بتانا آپ کو ضروری تھا۔ تو میری دعا تو یہی ہے کہ آپ لوگ نہ جذباتی ہوں اس فیلڈ میں، نہ بے صبریں ہوں، نہ آپ کے پاس علم کی کمی ہو، نہ آپ کو اس فیلڈ کے بارے میں یہ ہو کہ یہ جوا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ایک ناکام ٹریڈر کرتا ہے وہ آپ میں سے نکالوں گا انشاءاللہ، تو آپ کو ایک کامیاب ٹریڈر بناؤں گا، جو میری خواہش ہے کہ آپ ایک کامیاب ٹریڈر بنیں۔ تو اللہ پاک آپ کو ہمت دے، طاقت دے، اور صبر و تحمل دے۔ تو میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔